بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے اس کا نصاب کتنا ہے؟ اگر تو ہم سونے کے اعتبار سے زکوٰۃ کے نصاب کو دیکھیں تو اس کی مقدار 7.5 تولہ ہے، اور اگر ہم چاندی کے اعتبار سے دیکھیں تو نصاب کی مقدار 52.5 تولے ہے۔ اب 7.5 تولے اور 52.5 تولے ان دونوں میں سے دیکھا جائے گا کہ کس چیز کے نصاب کو پورا کرنے میں فقیر کا فائدہ ہے، یعنی کس چیز کا نصاب جلدی بن جائے گا۔ تو چاندی کا نصاب جو 52.5 تولے ہے یہ جلدی بن جائے گا اور زکوٰۃ جلدی فرض ہو جائے گی، تھوڑے مال پہ فرض ہو جائے گی کہ سونا مہنگا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی کے نصاب جمع ہوں، یا سونا چاندی کے ساتھ روپیہ پیسہ ہو، یا کسی کے پاس صرف روپیہ پیسہ ہو، تو اس صورت کے اندر اس نصاب کو چاندی کے نصاب کی طرف پھیر لیا جائے گا۔ اب اگر کسی بندے کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر روپیہ پیسہ ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا، تو اب اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، اس کے اندر مال نامی ہونا شرط ہے، یعنی ایسا مال کہ جس کے اندر نمو ہو، بڑھوتری ہو، جو مال بڑھتا ہو، اگر آپ اس کو بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکے۔ جیسا کہ جو سونا چاندی ہے یہ ثمن خلقی ہے، یعنی تخلیقی اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے اس کو ثمن کے لیے وضع کیا گیا، لہٰذا اس کے اندر جو نمو اور افزائش ہے وہ قدرتی طور پر موجود ہے، اگرچہ آپ اس میں افزائش نہ کریں۔ اسی طرح یہ جو ثمن خلقی ہے، جو چیزیں اس کے قائم مقام ہیں، مثال کے طور پر روپیہ، پیسہ، کرنسی، نوٹ وغیرہ، یہ سونا اور چاندی کے قائم مقام ہیں، تو لہٰذا روپے پیسے کے اندر بھی جو نمو ہے وہ قدرتی ہوگا اس کے تابع ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ بھی اگرچہ آپ اس کو بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، اگر حاجات اصلیہ کے علاوہ بینک بیلنس کی شکل میں 52.5 تولے چاندی کی مقدار پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، اس پر سال گزر گیا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، ثمن خلقی اور اصطلاحی، یہ زکوٰۃ کے اموال میں سے ہیں کہ ان کے اندر مال نامی کی شرط موجود ہے۔ اب یہی جو مال نامی ہے، اگر اس کی شرط کہیں اور پائی جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، جیسا کہ تجارت۔ جو تجارت ہے یا جو اس کا سامان ہے، ٹریڈنگ ہے، جو اس کا سامان ہے، اس کے اندر بھی نمو ہوتی ہے، افزائش ہوتی ہے، وہ بھی مال نامی ہے، تو لہٰذا وہ بھی اگر اتنی مقدار میں ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو نصاب اس کا پہنچتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے علاوہ سائمہ جانور، یعنی ایسے جانور جو سال کا اکثر حصہ چرائی کر کے گزارا کرتے ہیں، اگر کسی جانور کو چارہ خرید کر آپ دیتے ہوں تو وہ سائمہ جانور میں سے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جانور سال کا اکثر حصہ چرائی کر کے گزارا کرتا ہے اور چارہ آپ اس کو خرید کر نہیں دیتے، تو اس صورت کے اندر وہ جانور بھی اس میں افزائش یا نمو قدرتی ہے اور اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں روپے پیسے کی اور سونے چاندی کی۔ ان اموال کے علاوہ، یعنی روپیہ پیسہ، سونا چاندی اور مال تجارت، ان کے علاوہ کوئی مال آپ کے پاس موجود ہے اور اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس موبائل موجود ہے، اس موبائل کی مالیت تقریباً 1 لاکھ ہے، جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اس بندے پر اس موبائل کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن ہاں اس موبائل کی وجہ سے اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہوگا اور اس بندے پر قربانی بھی واجب ہوگی، کہ قربانی کے اندر مال نامی ہونا شرط نہیں، صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے مال نامی بھی شرط نہیں اور سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔
اور یہی وہ بندہ ہے کہ جو زکوٰۃ جس پر واجب اگرچہ نہیں ہے لیکن یہ بندہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح لیپ ٹاپ ہے یا گھر میں LEDs ہوتی ہیں، یہ حاجات اصلیہ کے علاوہ ہیں۔ تو اگر کسی بندے کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ ایسے اموال موجود ہیں جو زکوٰۃ کے اموال میں سے نہیں ہیں، تو اس بندے پر زکوٰۃ اس مال کی وجہ سے واجب نہیں ہوگی، لیکن وہ شخص زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اور وہ شخص اس مال کی وجہ سے اس پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔